السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیم عباسی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے آسان الفاظ میں اور آسان طریقے سے کہ طواف میں ایک طواف میں عمرے کے ایک طواف میں کتنے استلام ہوتے ہیں۔ تو استلام کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، حجر اسود کو ہاتھ لگانا۔ تو ویسے تو طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کو چومنے کی شرط ہے، ہاتھ لگانے کی شرط ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے آپ استلام کرتے ہیں۔ تو استلام کا مطلب یا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے حجر اسود کو چوما ہے، حجر اسود کو ہاتھ لگایا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو 2 آنکھیں بھی دیں گے اور زبان دیں گے۔ حجر اسود یہ گواہی دے گا کہ فلاں شخص نے مجھے چوما تھا، مجھے ہاتھ لگایا تھا، اور وہ استلام کرنے والے کی بھی گواہی دیں گے۔ استلام کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ حجر اسود کو چومنے کا، ہاتھ لگانے کا یا بوسہ دینے کا ہے۔ تو آپ کو یہ لفظ استلام یاد کرنا ضروری نہیں، کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں وہاں پہنچ کر کے آپ کو تو لفظ استلام یاد ہی نہیں رہا۔ آپ کو صرف وہ عمل یاد کرنا ہے کہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر، جب کہ حجر اسود آپ کے بائیں ہاتھ کی جانب ہوتا ہے اور وہ گرین لائٹ جو آپ کے دائیں جانب کی سمت میں ہوتی ہے، یہاں کھڑے ہو کر آپ نے دایاں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف کرنا ہے، گردن گھمانی ہے، آپ نے پورا نہیں گھومنا۔ تو آپ نے گردن گھما کر دایاں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کی طرف سے سمجھیں حجر اسود کو بوسہ ہو گیا، آپ نے چوم لیا، آپ نے گویا کہ آپ نے ہاتھ لگا لیا۔ تو یہ آپ کا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا آپ کا پہلا استلام ہو گیا، جبکہ آپ کا چکر شروع بھی نہیں ہوا اور آپ کا پہلا استلام ہو گیا۔ اور اسی طرح جب آپ گھوم کر آئیں گے اور دوسرا چکر آپ شروع کریں گے تو بھی آپ نے حجر اسود کی طرف گردن گھما کر دیکھنا ہے، دائیں ہاتھ اٹھا کر استلام کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کر۔ تو اس طرح جب آپ 7 چکر پورے کر لیں گے، ساتواں چکر جب آپ وہاں آ کر حجر اسود کے سامنے ختم کریں گے، حجر اسود کی طرف منہ کر کے دائیں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے، تو وہ آپ کا 8واں استلام ہوگا۔ 8واں استلام اس طرح ہوا کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہنچ کر تو آپ کے 7 چکر پورے ہوئے، تو یہ جو استلام ہے یہ 8واں کیسے ہوا؟ تو یہ استلام آپ کا 8واں اس طرح ہوا کہ پہلا چکر شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے استلام کر دیا تھا اللہ اکبر کہہ کر۔ تو اس لیے جب آپ یہاں پہنچ کر اپنا 7واں چکر پورا کرتے ہیں اور جب آپ استلام کرتے ہیں، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ آپ کا 8واں استلام ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے 9 استلام کرنے ہیں۔ تو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے 9واں استلام کیسے اور کب کرنا ہے۔ تو یہاں جب آپ کے 8 استلام ہو گئے، یہاں 8 استلام کرنے کے بعد آپ پیچھے کی جانب گھوم جاتے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم کہاں ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس آپ نے 2 جو رکعت ہیں وہ واجب ادا کرنے ہیں، اور مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہ ہو تو مقام ابراہیم کے دائیں جانب کہیں بھی آپ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ حجر اسود کے پاس آنا ہوگا، وہیں کھڑے ہو کر حجر اسود کی طرف دیکھ کر گردن گھما کر دایاں ہاتھ اٹھا کر 9ویں بار آپ کو کہنا ہوگا اللہ اکبر۔ یہاں سمجھیں آپ کی اب حجر اسود سے رخصتی ہو رہی ہے، آپ نے 9ویں بار استلام کیا اور واپس جا کر آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے دیکھنا ہے کہ آب زمزم کہاں ہے۔